علامہ سعدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، کہا حضرت اچانک سے طبیعت کو کیا ہوا؟ آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے اندھا اٹھانا، اللہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگن ہار کی تھی؟ اور یار کوئی میرے جیسا گناہگار گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور اپنے گناہ یاد آئے تو وہاں رونے لگا؟ سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہوئے گناہوں پر ندامت تھی۔ اور صاحب جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے ہر شب میں، یہ 15 سال وظیفہ کیا، ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ کیفیت ان کی ہے۔ سوال ہے آپ دوستوں سے، اب مجھے بتائیے گا صاحب، اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا، عمرہ کی بھی سعادت حاصل کی ہوگی، مجھے بتائیے گا صاحب، کیا جب ہم حرم مکہ میں جاتے ہیں، مطاف میں داخل ہوتے ہیں، کیا ہماری یہ حالت ہوتی؟ وہ بڑے معقول لوگ تھے یار، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے خوف الہی کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے؟ اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا۔ اور ایک کیا کہتے کہ یا اللہ جب لبیک کہا تو گر گئے اس لیے کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ کیا یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، ہمارا دامن گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، چغلی، غیبت، حسد، کینے کی آگ لگی ہوئی ہے، رشتے ہم توڑتے ہیں، دل ہم توڑتے ہیں، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے۔ میں معذرت سے کہوں گا صاحب، جب ہم اللہ کے گھر میں گئے تو سب سے پہلے ہم نے جیب سے موبائل نکالا اور سیلفی لی، اس کو فیس بک پہ پھینکا، ایک ہاتھ غلاف کعبہ کے ساتھ اور دوسرے سے تصویر بن رہی ہے۔ میں نے وہاں بڑے بڑے جھلے اور جھلے قسم کے لوگ دیکھے کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تصویر بناؤ، اور یوں ہاتھ اٹھائے مصنوعی دعائیں ہو رہی ہیں۔ وہ تصویر بنانا کہاں؟ اللہ کے گھر میں۔ اور یار وہاں تو نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، ان راہوں سے غوث قطب ابدال گزرے ہیں، وہاں تو جلالت برس رہی ہے۔ کیا موبائل کے بغیر حج عمرہ نہیں ہوتا؟ کیا موبائل ہم اپنی رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ ناراض نہیں ہونا صاحب، سچا کھیتے پامبڑ بلدے نے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم حج عمرہ کے لیے گئے، 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے، اور جب وہاں سے واپس آتے تو کیا لاتے ہیں؟ کھجور، پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بیٹیوں کے لیے ردا، بوڑھوں کے لیے تسمیاں، ٹوپیاں، مسلے، بس یہی لاتے ہیں بھائی۔ باقی جس طرح گناہ یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہوتے ہیں اسی طرح واپس لے آتے ہیں۔ ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بغل سے چھری نہیں نکلتی، اخلاق بہتر نہیں ہوتے، کردار کی جھلک نہیں نظر آتی، رشتے اسی طرح ہم توڑتے ہیں، گالیاں ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ یہ فخر سے بتا دے 50 حج کیے، 100 عمرے کیے، کہاں کیے بھائی؟ مزاج تو بدلے کوئی نہیں، اخلاق تو بہتر ہوئے کوئی نہیں۔ یہ ضمناً بات تھی جو میں نے عرض کی اور انتہائی ضروری باتیں تھی۔ خیر اس بوڑھے کی کہانی ہے جس نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ ساتھ جو نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے۔ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔